لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. محترم ساتھیوں، آج جس موضوع پہ آپ بھائیوں کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قربانی کس کو کہتے ہیں. یہ قربان سے لفظ نکلا ہے اور اس کا معنی یہ ہے ہر وہ کام یا ہر وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جائے. یہ قربانی صرف امت محمدیہ میں نہیں، پہلی شریعتوں میں بھی موجود تھی. جب سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اس وقت سے قربانی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. کسی کا طریقہ کوئی اور تھا، کسی کا کوئی اور ہے. جس طرح کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قربانی پہلے سے چلتی آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ قربانی بہت عظیم عبادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ان کی ایک یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ قربانی کی جاتی ہے. محترم ساتھیوں، یہ قربانی 10 ذوالحجہ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کی جاتی ہے. اور یہ قربانی ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دیا ہے. سورۃ الکوثر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے. اس کے نتیجے میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں. حوض کوثر آپ کو ضرور ملے گا، لیکن آپ نے بھی 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. دوسرا کام یہ ہے وانحر، اور جانور کی قربانی پیش کریں، جانور کو قربان کریں، قربانی دیں، تو پھر حوض کوثر ملے گا. محترم ساتھیوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. یہ قربانی، یہ جانور کو ذبح کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبوت والی زبان سے فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میرا فوت ہونا، یہ سارے کا سارا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے. محترم ساتھیوں، اس حکم پر نبی علیہ السلام نے عمل بھی کیا. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا،
جانور کی قربانی دینا، یہ قربانی یہ واجب ہے یا کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اے قربانی کے متعلق سوال کرنے والے کہ یہ قربانی واجب ہے، مستحب ہے، فرض ہے، کیا چیز ہے؟ میری بات سن، نبی علیہ السلام نے یہ قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی کی ہے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ اس نے دوبارہ سوال دہرایا نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ سید عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کیا تیرے اندر عقل، تیرے اندر شعور نہیں؟ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ ضحى رسول اللہ والمسلمون، اللہ کے نبی نے کیا اور مسلمانوں نے کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے محترم ساتھیو، یہ قربانی کرنا یہ نبی علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مبارکہ میں 10 سال تک رہے ہیں۔ کان یضحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، نبی علیہ السلام نے 10 سال یہ قربانی کی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کان یضحی بکبشین، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ املحین اقرنین، ایسے 2 مینڈے جو سرمگین آنکھوں والے، یعنی ایسی ان کی آنکھیں ہوتی جن میں سرما ڈالا ہوا ہوتا یا سیاہ رنگ کی آنکھیں ہوتی، اور اقرنین سینگوں والے مینڈے، ان مینڈوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبَشَيْنِ، اے بات سنو، میں انس بھی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کیا ہے، میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ تو محترم ساتھیو، یہ قربانی عظیم سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، یہ قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے لیے جانور عمدہ قسم کا تلاش کرنا چاہیے، اچھا جانور تلاش کرنا چاہیے۔ اور پھر جو شخص قربانی نہیں کرتا، جس کے پاس طاقت موجود ہے، اس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید آئی، من وجد ساعۃ فلم یضحی، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، مال موجود ہے، قربانی دے سکتا ہے، اس کے باوجود وہ جانور کی قربانی نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے